بجلی چوری روکنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ بجلی چوری کچھ اکثر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر ان پچھلے 3 مہینے میں پچھلے سال کے 3 مہینے کے مقابلے میں کمی آئی ہے، اور کچھ ایریاز کے اندر زیادہ ہوئی ہے۔ پشاور، حیدرآباد اور سکھر کے ایریاز میں زیادہ ہوئی ہے، لیکن اوورآل جو پاکستان کے اندر بجلی چوری اور ریکوریز سے ایک نقصان جو پچھلے سال ہوا تھا، اور جتنا فائنانس منسٹری نے اس سال اس کو بجٹ کیا ہوا نقصان اپنے اوپر اٹھانا اور گردشی قرضے میں نہ شامل ہونے دینا، اس ٹارگٹ سے ہم بہت بہتر انشاءاللہ کارکردگی دکھائیں گے آپ کو۔ اور لائن لاسز کی کمی کے لیے کچھ منصوبہ ہے آپ کے پیش نظر؟ جی، افسران کو آئیڈینٹیفائی کر دیا جا چکا ہوا ہے، بورڈز کے پاس وہ ساری انٹیلیجنس کی رپورٹس اور ہر چیز پہنچا دی گئی ہیں، وہ اس کو اپنے ڈیٹا کے ساتھ ویریفائی کر رہے ہیں، اور اگلے ہفتے سے ہم جو نقصان دینے والے ذمہ وار افسران، ایس ڈی اوز اور سپروائزرز ہیں ان فیڈرز کے، ان کے جو بدترین لوگ ہوں گے ان کو ہم اب نوکریوں سے نکالنا بھی شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کو آپ نوکریوں سے بھی نکال رہے ہیں؟ خدا حافظ کہہ دیں گے جی۔ اچھا، ان کو تو خدا حافظ کہہ دیں گے، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ بجلی کی پیداوار مثلاً جو سستے طریقے ہیں، وینڈ ہے، اسی طرح سولر ہے، اسی طرح آبی وسائل سے بجلی کی پیداوار ہے، اس سلسلے میں بھی کچھ کیا جا رہا ہے لانگ ٹرم کے لیے؟ اس وقت سلیم بھائی بہت ساری بجلی آپ کے پاس سستی ہے جو ابھی ہم اس وقت استعمال ہی نہیں کر سکتے، ٹرانسمیشن اپنی مصیبتوں اور پرابلمز کی وجہ سے۔ اس کے اندر بھی اسی مہینے، اگلے 1-2 مہینے کے اندر ہمارا لاہور کا گریڈ آپریشنل ہو جائے گا، تو آپ کی نیچے ساؤتھ سے سستی بجلی کوئلے والی وہ ایبزارب کر سکے گا۔ آپ کی جو کراچی کے الیکٹرک کے ساتھ ایک ہمارا انٹر کنیکٹ گریڈ بن رہا ہے وہ بھی آپریشنلائز ہو جائے گا، تو آپ اس مالی سال کے اندر پچھلے مالی سال سے بہت بہتر اور سستی بجلی آپ اپنی کھپت میں لا سکیں گے جو آپ نے پچھلے سال نہیں لے کے آئے۔ اور اگلے 2 سال کے اندر ہمیں تقریباً کوئی 2 ارب USD کے قریب، تقریباً 600-550 ارب روپے کے قریب کی ضرورت تھی ٹرانسمیشن کی مصیبتوں کو، جو 4 سب سے بڑی پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے۔ اس کی فائنینسنگ کا بھی انتظامات ہم نے بہت محنت کر کے، ہماری کمپنیز نے اس کے انتظامات بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک سے اپنی اصلاحات کا پروگرام دکھا کے ان کو کنونس کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فائنینسنگ کی جو ڈیلز ہیں وہ بھی آپ کی جلد پوری ہو جائیں گی، تاکہ اگلے 2 سال میں ٹرانسمیشن کی وجہ سے بجلی کی مہنگی ہونے کا کوئی اس کی کوئی وجہ نہ رہے انشاءاللہ۔ یہ جو بجلی کے بل کی شکل ڈراؤنی بن گئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی وی ہو، دوسرے ادارے ہو، وہ اپنی انکم بجلی کے بل کے ذریعے کرواتی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کچھ کر رہے ہیں کہ بجلی کے بل کے ذریعے نہ ہوں، بلکہ وہ اپنا ہر محکمہ اپنا بل اپنے طریقے سے اکٹھا کریں؟ جی سلیم بھائی، آپ نے درست فرمایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی کے بل کا اندر ہمارے جو ریونیوز کو کلیکٹ کرنے کے جو طور طریقہ ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ بجلی کے بل کو بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، سیلز ٹیکس، فردر انکم ٹیکس، فردر ٹیکسز، انکم ٹیکسز، پی ٹی وی کا لائسنس فی، وہ بجلی کے بل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بھی ہم بہت ٹیکسیشن سٹرکچر کو فائنانس منسٹری کے ساتھ مل کے انٹرنلی کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے جو IMF جیسے پارٹنرز ہیں، ہم اس دفعہ انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے اس کا کوئی حل نکالیں گے، تاکہ بجلی کی قیمت کم ہوگی تو گروتھ ہوگی تو فردر ٹیکسز اکٹھے ہوں گے اور ریونیو جنریشن کا ایک حصہ بنیں گے۔ تو اس وقت بہت اس کے اوپر کام ہو چکا ہے، کچھ ہو بھی رہا ہے، جو آئندہ چند مہینوں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 8 سے 10 روپے کی کمی آئے گی، تو وہ ان تمام اقدامات کو کر کے انشاءاللہ آئے گی۔
یہ فی یونٹ کمی کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں؟ آئندہ چند ماہ میں سر انشاءاللہ، چند ماہ میں؟ سالوں کا کام نہیں ہے، یہ امید ہم رکھتے ہیں آئندہ چند مہینوں کے اندر اس کا ہو سکے گا اس کا ادراک۔ بہت شکریہ۔